السلام علیکم۔ ناول ملال قلب، اسکلم ایمن اکمل، ایپیسوڈ 2۔ وہ خود سے عہد کر رہی تھی کہ اب وہ کبھی بھی سہیل کے سامنے نہیں جائے گی اور نہ ہی اسے پہلے کی طرح دیکھے گی، کیونکہ اب سہیل رابعہ کی محبت ہار چکا تھا۔ بلکہ نہیں، اب رابعہ سہیل کو ہار چکی تھی۔ اچانک اسے جویریہ کا خیال آیا تو اس کے لب ساکت ہوئے۔ اس نے آج جویریہ کو جلدی سلا دیا تھا۔ جویریہ اگر اتنی سمجھدار نہیں تھی تو اتنی بھولی بھی نہیں تھی۔ باقی کچھ نہ بھی سمجھتی ہو، وہ اپنی ماں کے چہرے کی تکلیف ضرور سمجھتی تھی۔ رابعہ نے اپنے آنسو پوچھے۔ یہ رونا تو ساری زندگی کا تھا، لیکن وہ ان سب کو دکھائے گی کہ وہ مضبوط ہے۔ وہ اس طرح ہار نہیں مان سکتی تھی۔ اسے اپنی بیٹی کو ایک اچھی زندگی دینی تھی، اسے باپ کا پیار دلوانا تھا۔ وہ کھڑی ہوئی اور وضو کرنے کی غرض سے آگے بڑھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ باتھ روم سے باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر موجود پانی میں آنسو بھی شامل ہو رہے تھے۔ اس نے دوپٹہ حجاب کی صورت میں لپیٹا اور جائے نماز اٹھا کر بچھائی۔ جائے نماز پر کھڑے ہوتے اس نے نماز کی نیت باندھی اور اپنے ذہن کو ساری دنیاوی چیزوں سے دور لے جانے لگی۔ جیسے جیسے وہ عشاء کی نماز کی رکعت پڑھتی جا رہی تھی، اس کا دل ہلکا ہوتا جا رہا تھا۔ آج اسے سمجھ آیا تھا، رونے سے بہتر ہے انسان اللہ سے باتیں کر لے، کیونکہ انسان کو عطا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہی ہے۔ آنسو تو صرف اذیت ہی دیتے ہیں، سکون کے آنسو صرف وہی ہیں جو اللہ کے سامنے بہائے جائیں۔ اس نے سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ابھی جن چیزوں کو وہ بھلا کر اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی، وہ پھر سے کسی فلم کی طرح اس کے دماغ میں چلنے لگی تھی۔ یا اللہ، میری بیٹی کا نصیب میرے جیسا نہ بنانا۔ صرف اتنی سی بات تھی اور وہ با آواز رونے لگی۔ نصیب نصیب، بیٹیوں کا نصیب۔ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو محبت، محنت اور دعاؤں سے سنوارتے ہیں۔ زندگی کی ہر آسانی ان کے قدموں میں بچھاتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ ان کی پرورش جیسی ہے، خوبصورتی ان کے نصیب میں بھی ہو۔ ایک با وفا ہم سفر، پرامن زندگی اور عزت سے بھرپور رشتہ۔ مگر ہم جانتے ہیں پرورش ہمارے ہاتھ میں ہے، نصیب اللہ کے۔ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ جس محبت سے ہم نے انہیں پروان چڑھایا، اللہ اتنی ہی محبت ان کی تقدیر میں بھی لکھ دے، کیونکہ والدین سب کچھ دے سکتے ہیں سوائے اس کے جو اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ کہتے ہیں نا، سالن چکر نہیں بنایا جاتا۔ انسان بھی اکثر وہ نہیں نکلتے جو ابتدا میں نظر آتے ہیں۔ سہیل نے وعدے کی، محبت کی باتیں کی اور رابعہ نے اعتبار کر لیا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ الفاظ ہمیشہ ارادے کا عکس نہیں ہوتے۔ وہ بدل گیا، شاید حالات کی وجہ سے، شاید اس نے خود بدلا خود کو۔ رابعہ کے دل میں شکوہ نہیں، لیکن دکھ ضرور ہے، کیونکہ سچ یہی ہے، ہر شخص اپنے ظاہر سے پہنچانا نہیں جا سکتا، اور ہر وعدہ وفا میں ڈھلتا بھی نہیں۔ پر یہی دنیا ہے، یہاں دل بھی آزمائے جاتے ہیں، نصیب بھی اور صبر بھی۔ صبح کی مدھم روشنی حویلی کے کمرے میں پڑ رہی، مگر اس کے دل کی دنیا ابھی تک اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جویریہ اٹھو، تم لیٹ ہو جاؤ گی یونیورسٹی سے۔ رابعہ کب سے جویریہ کے سرہانے کھڑی اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کچھ زیادہ ہی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ رابعہ کے لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ بکھری۔ بیٹا، رات کو میچ کون جیتا تھا؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہوئی شرارت سے بولی۔ اس سوال پر جویریہ نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں اور پریشانی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ رات کو کوئی میچ تھا کیا؟ وہ بیڈ سے اچھل کر کھڑی ہوئی اور جلدی سے سائڈ ٹیبل سے ٹی وی کا ریموٹ اچک کر ٹی وی آن کرنے لگی۔ وہ سب کچھ بھول سکتی تھی، مگر پاکستان ٹیم کا کرکٹ میچ نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ کرکٹ میچ دیکھنے کی بے حد شوقین تھی۔ اب تک کا کوئی ایسا میچ نہیں تھا جو اس نے نہ دیکھا ہو اور اپنی ماں کو بھی نہ دکھایا ہو۔ ارے پاگل لڑکی، کوئی میچ نہیں تھا۔ میں تمہیں جگانا چاہ رہی تھی، اور تم تھی جو گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی، رابعہ نے مسکرا کر کہا اور اس کے پاس آتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ امی، آپ بھی نا، آپ کو پتا ہے نا کہ مجھے ایسے مذاق بالکل بھی نہیں پسند، وہ خفگی سے کہتے اس کے سینے سے لگی۔ رابعہ کے دل میں سکون پیدا ہوا۔ اچھا تم جلدی آؤ، باہر ناشتہ کرو اور یونیورسٹی جاؤ، پھر شام کو اکٹھے بیٹھ کر میچ دیکھیں گے۔ وہ پیار سے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے بولی۔ جویریہ مسکرائی اور اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کھانا ٹیبل پر لگاتے ہوئے خود جویریہ کی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی تھی۔
آج پھر ناشتہ آپ نے بنایا ہے؟ جویریہ نے رابعہ کی طرف دیکھتے ہوئے خفگی سے کہا۔ اس وقت کھانے کی ٹیبل پر اور کوئی بھی نہیں موجود تھا، یقیناً سب ناشتہ کر چکے تھے۔ کیا فرق پڑتا ہے بیٹا، ویسے بھی گھر کا کام کرنا عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ رابعہ نظریں چرا گئی۔ تو اس گھر کی دوسری عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائے، وہ غصے سے بلند آواز میں بولی تھی۔ پیچھے سے کسی کی ہیل کی ٹک ٹک پر اس نے نظریں گھمائی۔ زبان سنبھال کر بات کیا کرو لڑکی، تمہیں اس گھر میں رکھا ہوا ہے احسان سمجھو، ورنہ تم جیسی لڑکی کو کون برداشت کر سکتا ہے۔ ماریا اس کے منہ سے اپنے بارے میں تیز تند الفاظ سن کر غصے اور تنفر سے بولی۔ جویریہ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتی، رابعہ اسے لے کر زبردستی باہر جانے لگی تاکہ اسے دروازے تک چھوڑ کے آ سکے۔ اسے پتا تھا وہ ناشتہ تو کرے گی نہیں، ایسے ہی مائرہ سے الجھے گی اور وہ اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ بھی برا نہیں سن سکتی تھی، اسی لیے کسی بھی قسم کی بدمزگی پھیلنے سے روکتی تھی۔ جب سے سہیل کی شادی ہوئی تھی، اس نے خود بھی اپنی امیدیں اس کے حوالے سے ترک کر دی تھی، اور سہیل نے بھی پھر کبھی رابعہ کے حقوق پورے نہیں کیے تھے۔ آج سہیل کی دوسری شادی کو 18 سال گزر چکے تھے۔ شادی کے فوراً بعد ہی مائرہ نے اپنی خوشخبری دے دی تھی، اور کچھ عرصے بعد ان کے بیٹے کی خواہش پوری ہو گئی۔ اس گھر کا وارث پیدا کرنے کے بعد مائرہ کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی، اور سہیل کے دل میں رابعہ اور جویریہ کے لیے جو تھوڑی بہت محبت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ جویریہ کو ہر ایک چیز بغیر کہے مہیا کر دی جاتی، لیکن جویریہ کو ان چیزوں کو استعمال کرنے میں دلچسپی نہیں تھی۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اہمیت وقت، قدر اور محبت کی ہوتی ہے۔ زندگی صرف چیزوں کی ضرورت کا نام نہیں، بلکہ یہ محبت کے بغیر تو بالکل ادھوری ہے۔ جہاں محبت نہیں ملتی، وہاں سے کوئی بھی چیز میسر آئے تو وہ بھیک ہی لگتی ہے۔ گھر میں گاڑیاں موجود ہونے کے باوجود وہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتی تھی، لیکن اس نے کبھی کسی سے شکوہ نہ کیا۔ باپ کے سامنے خود مختار بنتی تھی، مگر ماں کی وجہ سے کبھی مائرہ کے رویے کا اظہار نہیں کیا۔ اسی طرح گھر میں ملازمہ ہونے کے باوجود بھی مائرہ ہر ایک کام رابعہ سے کرواتی تھی، اور وہ بغیر کچھ بھی کہے اس کی ہر بات مان لیتی تھی۔ جب اس کے شوہر کو نہیں پرواہ تو وہ کیا بولتی، اور شوہر اگر عزت اور محبت سے رکھے تو کسی میں کچھ بولنے کی جرات نہیں ہوتی۔ سارا خانم کا رویہ اب اس سے بدلنے لگا تھا، مگر نفرت شاید ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ چکی تھی، لیکن مائرہ نے کبھی ان کے کمرے میں قدم نہیں رکھا تھا۔ یہ ذمہ داری بھی رابعہ کے سپرد تھی۔ رابعہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو بہت اچھی تربیت کرے، وہ اسے کہتی تھی کہ وہ اپنی دادی کی طرف سے اپنے دل میں بدگمانیاں نہ رکھے، مگر جویریہ ہر چیز کا قصوروار اپنی دادی کو ٹھہراتی۔ رابعہ کے لاکھ کہنے کے بعد بھی وہ آج تک دادی کے کمرے میں نہیں گئی تھی، اور اگر چلی بھی جاتی تو اس کی دادی کو کون سا اس کی پرواہ تھی۔ اب بھی وہ اسام کرتے نہیں تھکتی تھی، مگر اسام کو تو معلوم بھی نہ تھا کہ اس کی کوئی دادی بھی ہے۔ ایک غلط فیصلہ انسان کو کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اس بات کا احساس انہیں ہو رہا تھا، لیکن جویریہ کے لیے ان کے دل میں پھر بھی کوئی نرم گوشہ نہیں تھا، کیونکہ اگر اسام نے کبھی ان کے کمرے میں قدم نہیں رکھا تھا تو جویریہ نے بھی نہیں رکھا تھا۔ سہیل اپنی ماں کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتا تھا، مگر مائرہ سے شادی کے بعد اس نے خود کو بس کام میں مصروف کر لیا۔ اس نے اس دن کے بعد کبھی بھی رابعہ اور جویریہ کو ان کا حق نہیں دیا تھا، وہ بالکل ان سے غافل ہو چکا تھا۔ محبت تو وہ مائرہ سے بھی نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اس کے بیٹے کی ماں تھی۔ وہ اب زیادہ تر کام کے سلسلے میں ملک سے باہر ہی رہتا، اور اس کا سارا گھر صرف مائرہ کے کنٹرول میں تھا۔ وہ سالوں بعد چند دن کے لیے ان سے ملنے آتا تھا۔ مائرہ کو اس کی موجودگی سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا، اس کو تو آزادی ملی ہوئی تھی۔ اس کے برعکس رابعہ نے تو اسی دن میں ہی خود سے عہد کر لیا تھا کہ اب وہ اس گھر میں سے اپنا حق کبھی نہیں مانگے گی۔ اس کے لیے کچھ ضروری تھا تو صرف اور صرف اس کی بیٹی۔ یار اقرا، ان کا تو روز کا ہے، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ امی کیوں ان کی باتیں مانتی ہیں۔ جویریہ کوریڈور سے گزرتے ہوئے جھلاتے ہوئے بولی۔ شاید تم نہیں سمجھتی، سسرال میں عورت کو عزت مرد کی طرف سے ملتی ہے۔ جب شوہر عزت نہیں کرتا تو کوئی اور بھی نہیں کرتا، اقرا نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ جویریہ کے لب ساکت ہوئے۔ وہ جانتی تھی کہ اقرا کی بات میں کچھ حقیقت ضرور ہے، مگر دل اسے تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ ارے یار، ویسے تمہارا کزن کافی عرصے سے نہیں آیا۔ چند لمحے خاموشی کے بعد اقرا نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ کون؟ حمزہ؟ جویریہ نے شرارت بھرے انداز میں کہا۔ اقرا نے بے ساختہ ہی اسے کوہنی ماری۔ دوست تم میری ہو اور فکر تمہیں ہر وقت میرے کزن کی رہتی ہے، جویریہ نے شرارت سے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ بس بکواس مت کرو، میں نے ایسے ہی پوچھ لیا، وہ تم سے بہت اٹیچ ہے۔
इकरा ने बात संभालना चाही थी। हाँ, फर्स्ट कजन, शायद इसलिए। वो उठ खड़ी हुई और अपने रास्ते चलने लगी। मैं छोड़ दूंगी तुम्हें, घर तो आमने सामने है तुम्हारे हमारे। जवेरिया ने पलट कर देखा। जवेरिया को अपने काम खुद करने की आदत है और परेशान तो वो कभी जिंदगी में नहीं, उसने कहा और फिर बेपरवाही से चली गई। इकरा उसके संजीदा और खुद एतमाद अंदाज पर हैरान थी। जवेरिया में एक कशिश थी जो दूसरों को अपनी तरफ खींचती थी। इकरा को वो दिन याद आया जब स्कूल में 8वीं क्लास में पहली बार उसने जवेरिया को नात पढ़ते सुना। तब से वो उसकी खास हो गई। उसका दिल चाहता था कि वो उससे दोस्ती करे, और ये दोस्ती अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि दोनों एक दूसरे के बगैर सुकून से नहीं रह सकते थे। ऐसी कोई बात नहीं थी जो उन दोनों ने आपस में बांटी ना हो। दोस्तों से ज्यादा मुखलिस कोई नहीं होता, क्योंकि उनसे दिल का रिश्ता होता है, और दोस्तों से ज्यादा खतरनाक भी कोई नहीं होता, क्योंकि उन्हें आपके सारे राज मालूम होते हैं। इकरा अक्सर जवेरिया के घर आती थी, मगर जवेरिया उनके घर कम जाती थी, क्योंकि मायरा की तरह इकरा की माँ का रवैया भी उसके साथ अच्छा नहीं था। उसे आसमा बेगम के रवैये की वजह समझ नहीं आती, क्योंकि मायरा तो चलो उसकी सुतीली माँ थी, लेकिन आसमा बेगम की नफरत का क्या रास्ता। जीन्स पर कुर्ता पहने, बालों को टील पोनी में बांधे, स्ट्रॉलर गले में लपेटे वो बस स्टॉप पर नजरें नीचे किए बैठी थी। कॉलेज तक का वक्त था जब वो सर से दुपट्टा तक नहीं उतरने देती थी, मगर यूनिवर्सिटी आते ही ना जाने क्या हुआ था जो उसने खुद को बदल ही दिया था। वो वैसे लम्हों में भी किसी को सोचकर मुस्कुरा देती थी और खुद अपनी इस आदत से तंग आ चुकी थी। अचानक बस के हॉर्न की आवाज सुनकर वो अपनी सोचों से निकलकर जल्दी से खड़ी हो गई। चंद बुरी आदतें लगती हैं, इंसान को पहचान आ जाती है, मगर उनकी तासीर इस कदर होती है कि इंसान चाह कर भी उनसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। खुद को वो बदल नहीं सकता, लेकिन बुराई पर अच्छाई तो हमेशा गालिब रहती है। बुरी आदतों को अगर अच्छी आदतों से मारोगे तो मायूस नहीं होगे। खुद को अच्छा खुद बनाना पड़ता है। अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना इंसान के अपने हाथ में होता है, लेकिन नफ्स की तस्कीन को पीछे छोड़ना पड़ता है। जवेरिया घर पहुंचते ही सीधा किचन की तरफ भटकी और अपनी माँ को गले से लगाकर बोली, अम्मी जान, आप फिर मुझे यहाँ मिल रही हैं। राबी ने प्यार से उसका माथा चूमा और नरम लहजे में कहा, चलो जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। वो दुपट्टा उसके सर पर नरम हाथों से डालने लगी। जवेरिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फूट पड़ी। कोई काम काज भी कर लिया करो लड़की, सारा दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए नदामत नहीं होती। कुछ अपनी माँ का भी ख्याल कर लिया करो, वो सारा दिन अकेली काम करती रहती है। उसी लम्हे मायरा जो किचन में दाखिल हुई नहूद भरी नजरों से जवेरिया को देखते हुए कड़वी बातें करने लगी। नदामत तो आपको होनी चाहिए, किसी के हक पर डाका डालकर उसे अपने सामने झुकाकर आप खुद को बहुत मेहरबान समझती हैं। जवेरिया ने बेबाकी से जवाब दिया, वो तो जवेरिया थी ना, मुंह फट और बदलिहाज लड़की, वो कहाँ खामोश रह सकती थी। मायरा की आंखों में गुस्से की चिंगारियां छलकने लगी। जवेरिया, तुम कमरे में चली जाओ। राबी ने नरम लहजे में जवेरिया को इशारा किया। अम्मी, जवेरिया ने मायूसी के साथ कहा। मैंने कहा चलो, राबी ने थोड़ी सख्ती से दोहराया। बेबस होकर जवेरिया कमरे की तरफ बढ़ गई। बेटियों के बारे में बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। राबी ये 10 गज लंबी जुबान लेकर ससुराल में जाएगी तो अगले ही दिन बालों से पकड़कर बाहर फेंकेंगे। जैसे ही वो गई, मायरा ने राबिया के करीब आकर जहर उकलना शुरू कर दिया, मगर राबिया ने उसे नजरअंदाज किया। राबिया उसे खामोश कर देने की ताकत रखती थी, लेकिन शायद वो खुद भी अब थक चुकी थी। जिंदगी जीने से भी मायूस हो चुकी थी। जो कुछ भी कहा जाए उसे फर्क नहीं पड़ता। उसकी बेटी जैसी थी वो अपने आप में बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो जवाब देना जानती थी। और इस दुनिया में जो लोग जवाब नहीं देते, लोग उन्हें कमजोर समझकर वक्त उनका इस्तेमाल करते हैं। इस दुनिया में वो लोग ही कामयाब होते हैं जो चालाकी से जवाब दे सकें, वरना बेवकूफ़ और नादान लोग साजिशों का शिकार बन जाते हैं। कमरे में रोशनी सिर्फ टीवी की जलती हुई स्क्रीन की थी। शाम के सन्नाटे में जवेरिया टीवी के सामने बैठी बड़े इश्तियाक से मैच देख रही थी। उसे जीतने या हारने की परवाह नहीं थी। मैच के नतीजे से उसका कोई वास्ता नहीं था। उसके लिए ये महज एक बहाना था, एक वजूद था जिसे वो सारा दिन देखना चाहती थी। किसी भी खिलाड़ी का इंटरव्यू हो, जवेरिया उसे कभी नहीं छोड़ती। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से उसका लगाव ऐसा था कि वो अक्सर अपनी पढ़ाई भी छोड़ देती, सिर्फ उसी के लिए वो मैच देख सके। जब वो टीवी के सामने होती, एक मदहोशी सी छा जाती, जैसे ये आखिरी बार हो कि वो ये मंजर देख रही हो। राबिया उसके चेहरे के रंग और रोशनी बदलते देखती रहती थी। अम्मी, आपको चाय पीनी है? मैच खत्म होते ही जवेरिया ने राबिया से पूछा। नहीं बेटा, मुझे नहीं पीनी, लेकिन अगर तुम्हें पीनी है तो मैं बना देती हूँ, राबिया मुस्कुरा कर बोली। राबिया ने कभी अपनी बेटी को घर के काम नहीं दिया। वो चाहती थी कि जवेरिया एक अच्छी जिंदगी गुजारे, जब तक वो देती रहे, और बाकी की जिंदगी के लिए दुआ तो वो हर वक्त करती रहती थी। दुआएं तो मांगती रहनी चाहिए, ना जाने कौन सी घड़ी जब अल्लाह दुआ कबूल कर ले।
نہیں، میں بنا کے لاتی ہوں آپ کے لیے اور اپنے لیے، اور پھر مجھے آپ سے بہت ساری باتیں بھی کرنی ہے، جویریہ نے خوشی سے چہک کر کہا۔ ٹو بی کنٹینیوڈ۔